نماز کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، نماز عصر جو سورج چھپنے سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، نماز مغرب جو سورج چھپنے کے فوراً بعد ہی پڑھی جاتی ہے، نماز عشاء جو سورج چھپنے کے 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث ہے اور فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز پڑھے بغیر ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور حدیث ہے اور فرمایا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی گھر کے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہا ہو۔ اب جو نماز جمعہ ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں، جس کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلی 4 سنتیں، پھر 2 فرض امام کے پیچھے، اس کے بعد پھر 4 فرض اور پھر 2 سنتیں اور پھر 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے نماز جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، بلا جماعت یہ جو ہے ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اس کی جگہ جو ہے نماز ظہر پڑھ لے۔ ایک حدیث ہے جی، فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا اور نہ بدلے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے جی، نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کو پڑھے تو بہت ثواب پائے، مطلب بہت ثواب ملے گا اگر نفل نماز پڑھتا ہے، اور نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ مطلب جو نفل نمازیں ہیں نا اس میں اگر آپ وہ پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہوگا مگر ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ وہ ظاہری سی بات اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ثواب تو نہیں ملے گا۔ غیر مؤکدہ سنتوں کا بھی یہی حکم ہے۔ رکعتوں کے بیان میں جن سنتوں کا ذکر ہوا ہے نا ان میں عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی ان کی بہت تاکید آئی ہے، ان کو ضرور پڑھو۔ ہاں مرض کی بہت زیادہ تکلیف ہو، مطلب کوئی آپ کو تکلیف ہوتی ہو یا سفر میں بہت جلدی ہو، ریل بس ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو، مطلب آپ کو دیر ہو رہی ہو تو مؤکدہ سنتیں چھوڑنے کی بھی گنجائش ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے جی، فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ وتر نماز ہے اور جو فرض نماز ہے کبھی اور کسی حال میں بھی آپ کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، آپ اپنا خود نقصان کریں گے۔ ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز وتر جو ہے واجب ہے جس کا مرتبہ فرضوں کے قریب ہے، مطلب یہ جو نماز وتر ہے نا یہ واجب ہے اور اس کا مرتبہ جو ہے فرض نمازوں کے مطلب قریب ہی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو نماز کی نیت جو ہے نا وہ بتائیں گے اور نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے سارا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔